یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے۔ درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید القونین، سرکار دو عالم، امام اعظم، قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ نماز ہے۔ اس سے قبل جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، یا جو میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، جو 21ویں پارے میں سورۃ لقمان کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فلسفے کی بات کی۔ فلسفے کا جب لفظ آتا ہے، جب موضوع ہوتا ہے کہ فلسفہ، دین اور نماز، تو یاد رکھیں فلسفہ کوئی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یونانی زبان سے فلسفہ کا لفظ نکلا ہے۔ لیکن اگر اس کا اصل جو مطلب ہے فلسفے کا، یا ہماری زبان میں جو اسے کہا جاتا ہے وہ ہے حکمت۔ حکمت، اور اسی حکمت سے نکلا ہے استحکام، اسی حکمت سے نکلا ہے مضبوطی، طاقتور، مضبوط ہو جانا، صلاحیت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے۔ اور جیسے کہا جاتا ہے حکمت کو کہ یہ دنا آدمی ہے، یہ حکمت والا آدمی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان کی حکمت کے بارے میں بتایا، انشکر للہ۔ یہ حکمت کس وجہ سے ملی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ان کو حکمت عطا کر دی۔ آج بھی بڑے حکمت والے لوگ ہیں، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی حکمت دی ہے، ان کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہے، بڑی حکمت ہے۔ لیکن جس کی حکمت کا ذکر اللہ خود قرآن میں کرتا ہے، اس کی حکمت کتنی ہو سکتی ہے؟ اور وہ حکمت کیسے ملی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے انشکر للہ۔ لقمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے کیا دے دیا؟ اللہ نے حکمت دے دی۔ اب آپ دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیا اس کے دل کے اندر اگر آپ اس کا لحاظ کریں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، تو اس کے دل کے اندر بھی آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک پیریے نماز جانور کو جب اسے پیاس کی شدت ہو تو آپ پانی پلاتے ہیں تو اس کے دل کے اندر بھی کوئی فطرتاً کوئی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ جانوروں سے پیار کرتے ہیں، جانوروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو کس طرح جانور آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ پنجابی چاہتے ہیں نا، وہ میرا گج گیا، میرے پیچھے پیچھے جانتا ہے۔
وہ آدمی چلتا ہے، جانور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ آپس میں ایک معرفت ہو جاتی ہے. اور یہ جو محبت، یہ جو انسان کے اندر اللہ نے فطرت پیدا کیا نا، یہ انسان کی حکمت پر فطرت ہے، جس کی دلیل میں نے کہاں سے دی ہے؟ کوئی اپنے پاس سے نہیں دی، اللہ کے قرآن سے دی ہے. اور میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ جب بندہ کسی کے ساتھ کسی کا شکر ادا کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کسی کے ساتھ پیار محبت کرتا ہے، کسی ظالم آدمی کو پانی پلا دیتا ہے، وہ جتنا مرضیہ غصے والا ہو، تلخی والا ہو، وہ اس کے لیے اپنے دل کے اندر کچھ نرمی اختیار کرتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرت پیدا کی. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنا دی. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. یا تو ہم اسلام کو قبول کرتے نا، یا تو یہاں بیٹھنے والے سارے ہوتے کافر. اگر کافر ہوتے انہوں نے پہلی بات ہے مسجد میں آنا ہی نہیں. یا تو ہم اس دین کو فالو ہی نہ کریں، نہ ہم اس عقیدے کے اندر آئیں، مسلمان ہی نہ بنیں. اب جب مسلمان بن گئے، اب جب ہم نے لا الہ الا اللہ کی گرہ کو باندھ لیا، تو ہمارے لیے کیا اللہ نے کہا کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی. ہر مذہب کے اندر عبادت ہے، پوجا ہے. ہندو مذہب کے اندر نہیں پوجا ہے. اب دیکھیں وہ تو کریں جس کی بھی کریں، لیکن ہمیں اللہ نے اپنی عبادت، کیونکہ ہمارا رب ہے، اور اللہ وہ رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی پہچان کے حوالے سے، اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت کے حوالے سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم مسلمان بھی بن چکے ہیں. یا تو ہم اس گرہ کو باندھتے ہی نہ. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے ہمارے سینوں کو منور کر دیے، تو پھر بھی ہم اللہ کی نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتے، ہم عبادت ہی نہیں کرنے جا رہے. ہم کتنے دور اپنے رب سے چلے گئے. اللہ تو کہتا ہے کہ میں جو میرا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ اللہ اسے حکمت و دانائی عطا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو شکر گزار بندہ، اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ جب میرا تم ذکر کرو گے تو ہم بھی تمہارا ذکر کریں گے. کیا اوقات ہماری، کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہماری ہے؟ کسی نہ کام کے آدمی ہیں. ہمیں تو ہمارے گھر والے لوگ ہمیں منہ نہیں لگاتے، اتنے بدبخت اور گناہگار ہیں. کوئی ویلیو نہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور اللہ کہتا ہے اگر تو میرا ذکر کر لے تو میں تمہارا ذکر کروں. اب ایک بندہ ہے، اس کا کوئی تعارف نہیں، سادہ سا درویش آدمی ہے، صرف اللہ کا تعارف ہے، کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے. کہیں چلے جائے اسے کوئی لفٹ ہی نہ کروائے، اور وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے. وہ کہے ساری دنیا جائے، بار کے اندر ساری دنیا جائے، میں رب کے گھر میں بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کروں. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ میرا ذکر کرے، میں اس کا ذکر کروں. سبحان اللہ. اور جس کا اللہ کہتا ہے ذکر، کیا اس بندے کی بات ہو سکتی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے اندر بندہ ایک گزرا جو بڑا ویل ڈریس، پتہ لگے کہ اس کی کوئی ویلیو ہے. پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا، صحابہ کو پوچھا کیا خیال؟ فرمایا آقا یہ اگر کسی محفل میں بیٹھ جائے نا تو اسے باعزت کسی مجلس میں بٹھایا جائے گا، اور اگر کسی سے رشتہ مانگ لے تو اس کو کبھی کوئی انکار ہی نہیں کرے گا، اور اگر کسی کی یہ سفارش کر دے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کریں گے. اب دیکھیے کوئی کام ہو آپ کو محکمے کے اندر،
تو MNMP کی سفارش قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ عام بندے کی تو نہیں ہوگی۔ اب کچھ دیر گزری تو ایک عام بندہ گزرا کو دیکھا، اس کا حلیہ بھی پتہ نہیں کس طرح کا تھا۔ فرمایا ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کسی مجلس میں چلے جائے اس کو کوئی منہ ہی نہ لگائے، اس کی طرف دیکھے ہی نہ۔ فرمایا اگر یہ کسی سے رشتہ مانگے اس کو رشتہ بھی نہیں دینا، اسی اینو کے دے دیے، اینو بھی رشتہ دے دی۔ فرمایا اگر یہ کسی کی سفارش کرے آقا تو لوگ اس کی سفارش کو قبول ہی نہ کریں۔ فرمایا یہ بندہ جو ہے نا، اگر اللہ کو کہہ دے اور اللہ کو قسم ڈال دے اے اللہ یہ میرا کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی کبھی نہیں موڑتا، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ ویلیو تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں، دنیا کے نظر میں کوئی ویلیو نہیں، یہ فضول ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس دنیا کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں مردار جانور پڑا ہوتا ہے نا، یہ روڈ کے اندر ایکسیڈنٹ میں مردار جانور کوئی گاڑی پھینک دیتی ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک آپ اسے اٹھا سکتے ہیں؟ کسی کتے کو، کسی جانور کو کوئی گاڑی مار دے، کبھی کسی نے کہا کہ میں اسے اٹھا کے لے آؤں؟ فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی، جس دنیا کی خاطر ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ سے دور جا چکے ہیں، ہماری زندگیاں غفلت سے بھر چکی ہیں، فرمایا اللہ کے نزدیک اس مردار جانور کے برابر دنیا کی ویلیو ہے، یہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اور حضرات عزیز وقار دیکھیں، اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر، وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَشْکُرُوا، تم میرا شکر کر میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ فرمایا اگر تم میرا شکر نہیں کرے گا، اگر تو انکار کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے کچھ نہیں دے گا۔ اور جب شکر ادا کیا اللہ کا، حکمتوں سے نوازا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے حکمتوں اس کا مالک بنا دیا۔ ہمارے اندر نہ صبر نہ شکر۔ تو حضرات جی وقار کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، یہ ہاتھ نہیں اللہ نے ہمیں دیا، پوچھے جا کے اس سے، اور مزدور سے پوچھے جس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس سے جا کے پوچھے کہ جسے آنکھوں سے صحیح نظر ہی نہیں آتا، نبینا سے جا کے پوچھے۔ ایک نبینا سے پوچھا نا جب کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، کہا مجھے ساری دولت لے لے، وہ شخص کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں، مجھے صرف ایک آنکھ دے دے۔ تو کوئی لیتا ہے آنکھ؟ کسی نے کہا نہیں، آنکھیں نہیں دینی تو اپنی جائیداد اپنے پاس رکھ، کیا آنکھوں کے بغیر گزارا ہو سکتا؟ اس نے ہمیں آنکھیں بھی دے دی جس سے ہم کلیئر دیکھتے ہیں۔ جب آنکھوں کی پرابلم ہوتی ہے کتنے آپریٹ کروانے پڑتے ہیں، موتیا آ گیا، ذرا سا موتیا آ جاتا ہے اور بڑے بڑے آپریشن کروانے پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے ان آنکھوں کا شکر ادا کیا اللہ سے؟ کیا ہم نے کبھی ان ہاتھوں کا شکر ادا کیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے، جب پاؤں پہ چوٹ لگ جاتی ہے، پلستر ہو جائے پاؤں کے اندر، اللہ نہ کرے میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا، اللہ ان پہ اپنا فضل کرے، اللہ ان پہ اپنی رحمت کرے کہ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ دور کی بات۔ اگر ہماری ٹانگ کے اندر پلستر لگ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، بار بار واش روم کیسے کریں؟ ہاتھ دیکھیں، ہاتھ، ایک دفعہ میرا ہاتھ فریکچر ہوا، ہاتھ کے اندر پلستر لگا ہوا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی، اس کی درد نہیں جو اس کی وجہ سے جسم کو الجھن محسوس ہوتی تھی کہ ہاتھ نہیں کام کر، واش روم نہیں جایا جا رہا، ہاتھ سے دھویا نہیں جا رہا۔ تو حضرات ذی وقار یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ کوئی چھوٹی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ان کا شکر نہیں ادا کریں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو سانس دیا نا،
آپ اس سانس کا بھی اللہ سے شکر ادا کریں. ایک ایک سانس کے بدلے میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رات کو، یہ رات کی بات ہے، یہ فجر سے کچھ پہلے عرصے کی آج کی بات ہے. میری والدہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. ان کو لے کے گئے رات کو چیک کروانے کے لیے سول ہسپتال. تو وہاں دل کی اوارڈ کے اندر سے جب گزرے ہیں نا، تو واللہ لوگ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایسے بیڈ سرے بھرے پورے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو حاجت آ جاتی ہے، واش روم آ جاتا ہے، پیشاب آ جاتا ہے، تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ پیشاب کے لیے وہ پھر وہ برتن دیتے ہیں، وہیں اپنے بیڈ پہ کیا جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسی بیماری نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت دے. ایسی موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے. تو حضرات ذی وقار، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کریں. کتنی غفلت کے اندر ہماری زندگی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. اگر اللہ کے شکر کی بات کی جائے تو ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر اللہ کی نعمتوں کی بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمت انسان کے جسم دے کر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر، ہمارے لیے ایک اور احسان ہے کہ اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سورۃ 3 کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو کیا کیا؟ اشرف المخلوقات بنا دیے. اشرف، سب سے اشرف. ہمیں کسی اور مخلوق کے اندر نہیں پیدا کیا. ہم کہتے ہوں گے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق کتنی بابرکت ہے. اب واقعی جس کے پاس اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ وہاں خیر و عافیت برکتوں کو نازل کر دیتا ہے. اللہ نے فرشتے بھی بنائے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے نزدیک جو مٹی کا بندہ ہے نا انسان، اس کی زیادہ ویلیو. یہ قرآن مجید کی آیت. پھر حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جو بندہ مومن بندہ ہے نا، صحیح مسلمان بندہ ہے، اس کا خانہ کعبہ، فرمایا کعبہ اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی زیادہ اس کی ویلیو ہے، جو ایک مومن بندہ ہے. اور آج ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے دیکھیں. اور یہ بھی کچھ نہیں. اللہ کے ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ اب ہم اس امت کی بات کریں. اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، کسی اور مخلوق میں پیدا بھی نہیں کیا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا اللہ تو نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں یہ ہاتھ دیے، آنکھیں دی، سب کچھ دیا. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تقسیمیں، رنگوں کی تقسیمیں کر دی، مال و دولت کی تقسیمیں کر دی. کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس رنگ ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، کسی کو بیماری دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیمیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہے اکو ول انگورا دی، کچھ میٹھے نے تے کچھ کھٹے. ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی توے تو ہوندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبہ دے، کئی بوتے ہی کرما والے. کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کتے چار جہازی اڈے نے، کتے لسی پین دے پیسے نہیں، کتے کتے دودھی پالے نے. اینا پیسہ ہے کہ کتیاں نے بھی دودھ پلائے جاندے نے. تو کسی کو اینا پیسہ ہی نہیں ہے کہ میں شہر جانا تو ایتھو ٹانگا کرا کے رکشہ کرا کے چل جاؤں. وہ بیچارہ پیدل ہی اپنا سامان چک کے ٹریا ہوندا، آپ ہی پہنچ ہی جاواں گے. فرمایا ہے اکو ہی ول انگوراں دی، کچھ کھٹے نے تے کچھ مٹھے نے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کو کہا اللہ تو نے ہمیں بڑے گھر کا مالک بنایا ہے، اللہ بڑی زمین دے دی ہے، اللہ بڑی گاڑیاں دے دی ہیں، اللہ بڑے پلازے فیکٹریاں دکانیں دے دی ہیں، اللہ اتنی عزت شہرت دے دی ہے. اللہ تو نے ہم پہ احسان کر دیا. اللہ نے اس امت کو کیا تحفہ دیا؟ نماز کا دیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں معراج میں گئے، جب اپنے رب سے ملاقات کی تو اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا؟ ہمیں یہی پسند ہے، دنیا کی چیزیں.
لیکن اللہ نے ہمارے لیے 50 نمازوں کو پسند کیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس دیے ہوئے تحفے کو، حدیث میں اسے تحفہ کیا گیا، ہم تو اسے عذاب سمجھ لیتے ہیں، ہم تو اسے بوجھ سمجھ لیتے ہیں، ہمیں تو تکلیف ہونی پڑ جاتی ہے کہ ہم نے نماز ادا کر. اللہ نے کہا یہ میں نے تمہیں گفٹ دیا. جب آئے تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تجربہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ نمازیں جو ہے نا کم کر دے، یہ امت نہیں پڑھ سکتی. ہماری 3 نمازیں بھی باری تھی، اس سے پہلے کتنی نمازیں تھیں؟ 2 نمازیں تھیں ہماری. یہ ہجرت مدینہ سے پہلے سال پہل کی بات ہے. یہ ہمیں معراج کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہوا تو 50 نمازوں کا تحفہ ملا. اس سے پہلے ایک فجر کے وقت یعنی جو اشراق کا طلوع آفتاب اس وقت، اور ایک عصر کی نماز، 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے. پھر 50 نمازیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کم کرتے 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 5 نمازیں دی. پھر اللہ نے کیا کہا 5 نمازوں کے بعد کہ تم نے کتنی پڑھنی ہے؟ تم 5 پڑھو گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، تمہارے رب کے کلمات کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتے. فرمایا 5 نمازیں تم پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 50 نمازوں کا ثواب دے. تو حضرات ذی وقار، یہ 5 نمازیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے، ہم وہ بھی پڑھنا نہیں چاہتے. ہم یہ 5 نمازیں ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے. اللہ نے کہا یہ 5 فرض نمازیں ہیں، اگر آپ سے نفل عبادت نہیں ہوتی یہ 5 نمازیں ادا کر لیں. جو اللہ کا شکر ہے وہ آپ اس نمازوں کے ذریعے سے ادا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا. لیکن آج اللہ کے اتنے تحفوں کے بعد جو تحفہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب آئیں نماز پڑھ کے، تو جس طرح انشکر للہ حضرت لقمان اللہ کے قریب آئے تھے تو اللہ نے حکمت سے نوازا. اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہونا چاہیے. وگرنہ وہ انسان نہیں جانور ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی درندے کے ساتھ، اگر اس کو پانی پلا کے بھی وہ آپ کا نہ ہو، کوئی جانور جسے میں نے پہلے بتایا نا کہ وہ آپ کا گچ جاتا ہے جب اسے آپ کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، اگر آپ کو کھلانے پلانے کے بعد بھی وہ آپ کو کاٹے تو پھر حساب لگائیں وہ کیا ہو سکتا ہے. اس کی فطرت ہی بد ہے. اور اگر ہمیں فطرتاً اسلام مسلمان بنایا اور ہم 5 نمازیں پڑھتے نہیں تو پھر ہماری فطرتاً ہم بد ہیں. اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کسی کا کوئی قصور نہیں. ہماری فطرت کے اندر گندگی شامل ہے کہ ہم حد گناہ گار اور بدکار لوگ کہ ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے. تو انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر انشاءاللہ نماز کی اہمیت، فرضیت پہلے، پھر اہمیت، اور پھر انشاءاللہ نماز کے فضائل کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.